رب بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تعلیم قرآن عام ہو جائے، سارے پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، سارے پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقرا پڑھو۔ اس آیت مبارکہ میں جب ہم زیر غور کرتے ہیں اور مفسرین کرام کی تفسیر کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور مکہ کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والی کتاب جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، جس غار میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پانی اور ستو کو تیار کیا، کرنے کے بعد میں دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کی خستہ حال کو دیکھا کہ مکہ کے صحراؤں میں، مکہ کے در و دیوار میں، جزیرہ مکہ میں لوگ شراب کو عام کر چکے ہیں، زنا کا بازار گرم ہو چکا ہے، عورتوں کے ساتھ میں عصمت دری کی جا رہی ہے، بڑوں کی تعظیم نہیں کیا جا رہا ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ 360 معبودان خدا، معبودان باطل اس کعبہ معظمہ میں نصب تھے۔ آخر میں ان معبودان باطل کو کعبہ سے کیسے نکالا جائے، زنا کو کیسے روکا جائے، شراب کو کیسے روکا جائے، بڑوں کے تعظیم کا درس کیسے دیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ کیسے بتایا جائے، ماں کی تعظیم کرنے کا طریقہ کیسے سکھایا جائے، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا سلیقہ کیسے سکھایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کے حالات کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھا، مکہ کے گلیوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لوگوں کے حالات کو دیکھا، مینا میں مصطفیٰ گئے، عرفات میں میرے آقا گئے، مزدلفہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کوہ صفا پر میرے آقا گئے، کوہ ابی قبیس پر جانے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، لوگوں کے حالات کو دیکھتے رہے۔ آخر میں میرے امت کی درد کی دوا کہاں سے لایا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اچاٹ ہونے لگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غموں سے نڈھال ہونے لگے، امت کی دوا کہاں سے لیا جائے؟ آخر میں اس سارے خرافات کا، سارے فسادات کا، سارے کرپشن کا علاج کہاں سے کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے میری شریک حیات خدیجہ، میرے لیے تیار کرو تاکہ میں مکہ کے آبادی کو چھوڑ کر ایک ایسے پہاڑ پر پناہ لوں۔ یہ کوئی ویسا پہاڑ نہیں ہے، بلکہ اس پہاڑ میں، اس غار میں حضرت عبد المطلب بھی وہاں پر جلوہ گر ہوئے تھے، اس سے پہلے اکابر شیوخ وہاں پر جلوہ گر ہو چکے تھے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جو امم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاتھ سے پانی اور ستو کو لیتے ہیں، لینے کے بعد میں دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جبل نور پہاڑ پر جاتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتے ہیں، اے مولائے قدیر و جبار، تو دیکھتا ہے کہ میرے امت کی کیا حال ہے، اے میرے قدیر و جبار، تو جانتا ہے کہ تیرے بندے شراب نوشی کو عام کر چکے ہیں، زنا کے بازار
جبار کو گرم کر چکے ہیں۔ اے مولائے قدیر و جبار، اس کے لیے کوئی تو علاج بتا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جبین پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور بارگاہ خدا میں فریاد کر رہے ہیں، اے مولائے قدیر و جبار، کوئی نسخہ تو بتا دے۔ بارگاہ رب العزت سے حضرت جبریل امی اللہ کا حکم پانے کے بعد میں اس پہاڑ پر آ جاتے ہیں جس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس غار کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لے کر آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو پیغام دے دیجیے۔ اور حضرت جبریل کہتے ہیں اے میرے آقا آپ پڑھیے، یعنی اقرا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں رہے ہیں، گویا کہ اقرا کا تیور بتا رہا ہے کہ اگر ان سماج میں پڑھے لکھے ہو تو زنا مٹ سکتا ہے، اگر سماج میں ایجوکیشن لوگ موجود ہو تو شراب جیسے چیزوں کی جو ہے صفایا ہو سکتی ہے، فسادات ختم ہو سکتے ہیں، ظلم ختم ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ بڑوں کی تعظیم کرنے کا سلیقہ آ جایا کرے گا، یا چھوٹوں پر شفقت کرنے کا طریقہ جو پیغام دے رہا ہے اقرا کہ تعلیم اتنا عام کر دو کہ معاشرے سے برائی ختم ہو جائے، تعلیم اتنا عام کر دو کہ زنا جیسے فعل سے لوگ دور بھاگتے ہوئے نظر آئے، تعلیم کو اتنا عام کر دو کہ لوگ جو ہے ماں باپ کی تعظیم کرنے پر مجبور ہو جائے، تعلیم کو اتنا عام کر دو تاکہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے لوگوں کا دل لگ جائے، تعلیم کو اتنا عام کر دو تاکہ بڑوں کی تعظیم کرنے کا ایک سلیقہ اور ڈھنگ ہو جائے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کو حضرت جبریل نے کہا اے میرے آقا آپ پڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا آپ پڑھیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ رہے ہیں، گویا کہ میرے آقا علیہ السلام جانتے ہیں آج گلی میں دیکھو تو اسکول ہے، گلی میں دیکھو تو ٹیوشن سینٹر ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آخر میں معاشرے سے برائی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے، فسادات ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں، زنا جیسے فعل ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں، بدنگاہی کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کی تعظیم کرنے کا ایک سلیقہ کیوں نہیں آ رہا ہے، آخر میں معاملہ کیا ہے؟ آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں۔ مومنوں کی روحانی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت جبریل نے کہا اے میرے آقا آپ پڑھیے اقرا، میرے آقا پڑھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا پھر دوسری مرتبہ اے میرے آقا آپ پڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت پڑھ نہیں رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پڑھیے، تو میرے آقا علیہ السلام خاموش ہے، گویا کہ جو ہے اقرا کا یہ تیور بتا رہا ہے۔ جب حضرت جبریل نے کہا کہ پڑھیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ نہیں رہے ہیں۔ جب حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی، اے میرے آقا علیہ السلام اپنے رب کے نام سے پڑھے، پتہ یہ چلا کہ جب رب کے نام سے پڑھا جاتا ہے تب ظلم مٹے گا، رب کے نام سے جب پڑھا جاتا ہے تب برائی کا خاتمہ ہوگا، جب رب کے نام سے پڑھا جاتا ہے تو شراب جیسے فعل ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو رب کے نام سے پڑھا جاتا ہے تب جیسے ماں باپ کی تعظیم کرنے کا طریقہ آئے گا، جو رب کے نام سے پڑھا جاتا ہے تو معاشرے سے ساری فسادات، برائیاں اور کرپشن ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے حضرت جبریل نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اقرا یعنی پڑھنے سے صرف معاشرے سے فسادات ختم نہیں ہوگے، اگر فسادات کو، ظلم کو، کرپشن کو ختم کرنا ہے تو رب کے نام سے جو پڑھا جائے کرپشن، ظلم اور فسادات ختم ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ سبحانہ